چاہیے اور ایسی بھی ہونی چاہیے. سارے اسباب ہر قسم کی گرمی کو دور کرنے کی سب چیزیں. سردی کو جی سویٹر بھی چاہیے اور جرسی بھی چاہیے, جیکٹ بھی چاہیے, جرکن بھی چاہیے, کوٹ بھی چاہیے. دنیا کی ساری چیزیں پہننے کی بھی چاہیے اور کھانے کی بھی چاہیے اور دین کا صرف کام. اس لیے نیت کرو جس طرح ہمیں دنیا کی ساری چیزیں چاہیے مختلف انواع کی, اسی طرح ہمیں دین کے سارے کام کرنے ہیں. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ جو مزہ دال میں ہے وہی مزہ قورمے میں. تسلیم کر لو گے؟ بتاؤ. ٹھیک ہے قورمے سے بھی پیٹ بھر رہا ہے, دال سے بھی پیٹ بھر رہا ہے, لیکن جو مزہ دال میں ہے وہی مزہ قورمے میں ہے. ارے بتاؤ نا, سب کے مزے الگ الگ ہیں, ایک ہی مزہ ہے؟ الگ الگ مزے ہیں. ایسے ہی تبلیغ کا الگ مزہ ہے, گشت کا الگ مزہ ہے, ملاقاتوں کا الگ مزہ ہے, جوڑ کا الگ مزہ ہے, چیلے کا الگ مزہ ہے, 4 مہینے کا الگ مزہ ہے, 1 سال کا مزہ الگ ہے, 3 سال کا مزہ الگ ہے, مشورے کا مزہ الگ ہے, پہلے گشت کا مزہ الگ ہے, دوسرے گشت کا مزہ الگ ہے, 24 گھنٹے کا مزہ الگ ہے, دوپہر کی تعلیم کا مزہ الگ ہے, شام کی تعلیم کا مزہ الگ ہے, تہجد کا مزہ الگ ہے, اشراق کا مزہ الگ ہے, چاند کا الگ ہے, اوابین کا الگ ہے. سب کے الگ الگ فضائل ہیں کہ نہیں؟ فجر کی فضیلت الگ ہے, ظہر کی فضیلت الگ ہے, مغرب عشاء کی فضیلت الگ ہے, تہجد کی الگ ہے اور اشراق و اوابین کی الگ ہے. سب کے فضائل الگ ہیں, سب کے مقام اور مرتبے الگ ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر آدمی کو اس کے عمل کے بقدر درجے ملیں گے. اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ تم ہر فن مولا ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ہر فن مولا, ہر فن میں ماہر ہو جاؤ. فرماتے تھے دین کے ہر کام کو کرو, دین کے ہر کام کو کرو, کیا معلوم کون سا قبول ہو جائے. آج کا یہ جوڑ قبول ہو جائے بخشش ہو جائے گی, رات کا بیان قبول ہو جائے بخشش ہو جائے گی, فجر کا بیان قبول ہو جائے بخشش ہو جائے گی, آخری مجلس قبول ہو جائے بخشش ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے اخی ہلکی نہ جان, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے اخی ہلکی نہ جان, رحمت حق کو بخشش کا بہانا چاہیے. چلے کو ہلکا مت سمجھو, 4 مہینے کو ہلکا مت سمجھو, تبلیغ والوں کو جاہل مت کہو, تبلیغ والوں کو برا نہ کہو, مدرسے والوں کو برا نہ کہو, خانقاہ والوں کو برا نہ کہو, دین کے کام کرنے والے کو برا نہ کہو. متہم کرو اپنے آپ کو, ہم برے ہیں سب اچھے ہیں, ہم برے ہیں, 2 آنکھیں ہیں, ایک آنکھ سے دوسروں کی اچھائی دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنی برائی دیکھو. زندگی کی تلخیوں میں شیرنیاں ڈھونڈا کرو, زندگی کی تلخیوں میں شیرنیاں ڈھونڈا کرو, خامیاں اپنے میں خوبیاں غیروں میں ڈھونڈا کرو. خوبیاں دوسروں میں تلاش کرو, خامیاں اپنے میں تلاش کرو. تو دین کے سارے کام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دین کا ہر کام کرو, یعنی تعلیم بھی دو اور تصدیق بھی کرو اور تصوف اور تزکیہ میں بھی حصہ لو اور دعوت اور تبلیغ میں بھی حصہ لو. کیا معلوم کب کون سا عمل قبول ہو جائے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے اخی ہلکی نہ جان. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, بخاری شریف کے ساتھ آپ پڑھو گے ابو داؤد, انتقال ہو گیا. شاگردوں نے خواب میں دیکھا, حضرت کیا کہا؟ فرمایا ہم تو سوچ رہے تھے اتنی بڑی حدیث ہم نے لکھی کتاب, اب اسی پر ہماری بخشش ہوگی, اسی پر ہمارے کیا ہوں گے, فیصلے ہوں گے. لیکن وہاں تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ کتنی حدیثوں کے حافظ تھے تم, کتنی حدیثوں کی کتابیں لکھی تم نے, کہاں کہاں تم نے بیان کیا, تقریریں کی, کتنے جوڑ کتنے اجتماعات کیے, کتنے محدثین نے تم سے فیوض حاصل کیا, تم نے کتنے محدثین سے فیوض حاصل کیا. وہاں تو کسی کے بارے میں کوئی سوال ہی نہ ہوا, وہاں تو یہ کہا کہ ابو داؤد تم جا رہے تھے سمندر میں, کشتی میں سوار ہو کر برابر سے کشتی گزری, اس کشتی والے کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ. اب تم اپنے کاموں میں مشغول تھے, تم یرحمک اللہ نہ کہہ سکے. جب اس کی کشتی اس کنارے پہنچ گئی, تمہاری اس کنارے آ گئی, تمہیں خیال آیا کہ اس کا جواب دینا ضروری تھا. مسلمان پر حقوق ہیں, ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہہ کے یرحمک اللہ کہو. تم نے کہا ہم تو یرحمک اللہ نہ کہہ سکے, تم نے 2 بار کشتی اجرت پر لی. کشتی اجرت پہ لی جاتی ہے. ابھی ہم گئے تھے کشمیر,
ہم نے کہا بھائی چلنا ہے، اس نے کہا 2000 روپے لگیں گے. کتنے؟ 2000 میں تمہیں ہم جھیل کی سیر کرائیں گے. ہم نے کہا 2000 روپے تو ہمیں یہاں آنے میں لگے گنگو سے، اب تم کہہ رہے یہاں بٹھاؤ 2000 میں. اب وہ ساتھی ہمارے کشمیری تھے، انہوں نے اس سے بات کی یہاں تک کہ وہ 400 میں تیار ہو گئے. 2000 سے ہاں ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں مفید الطالبین، ہمارے استاد نے پڑھایا خذہ بالموت حتی ان یرضی بالہمہ. خذہ بالموت، آدمی کو موت سے پکڑو، حتی یرضی بالہمہ، یہاں تک کہ وہ بخار پر راضی ہو جائے. کہ تجھے ماریں گے وہ بھی، بتا مار دے تجھے یا بخار دے دیں. وہ کہہ رہی ہے وہ بس بخار دے دو، وہ 4 دن میں صحیح ہو جاؤں گا، مر گیا تو بس کہانی ختم، قصے پورا ہو جائے گا. جب تم کسی کو موت کے لیے کہو گے تو وہ بخار پر راضی ہوگا، بڑی چیز کا مطالبہ کرو گے تو تمہیں چھوٹی چیز دے گا. وہ ہمارے استاد پڑھا رہے تھے ہمیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اول میں نظام تھے، تو استاد صاحب نے کہا بے سمجھ گئے اس کا مطلب، اس کا مطلب سمجھے. ہم بچے جاننے لگے ہم سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے جب تم یہاں پڑھنے آؤ مدرسے میں، تمہیں اپنے باپ سے 100 روپے چاہیے تو اپنے باپ سے یہ کہو مجھے 500 روپے چاہیے. جب جاؤں گا میں مدرسے میں، جب تم اپنے باپ کو 500 روپے کہو گے تب تمہیں وہ 100 روپے دے گا. تم نے پہلے 100 روپے کہا، وہ کہے گا میں 10 روپے لے لے. تو پہلے کتنے مانگو؟ 500 مانگو. تب کیا ہوگا؟ تو ہم جب تبلیغ میں نکلے تو ہم سمجھ گئے، ہم کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے. ہم نے کہا بھائی تبلیغ کے لیے پوری جان پورا مال لگاؤ. بھائی تو پوری جان پورا مال کیسے لگائیں گے؟ بہت سارے کام ہیں، پوری جان پورا مال نہیں لگا سکتے، چلو 1 سال لگا دو. بھائی 4 مہینے لگاؤ جب کوئی چلے کے لیے تیار ہوگا. چلے کے لیے کہو جب کوئی 10 دن کے لیے تیار ہوگا. 10 دن کے لیے کہو جب کوئی 3 دن کے لیے کیا ہوگا؟ تیار ہوگا. بڑی تشکیل کرو تب چھوٹی چھوٹی پر کیا آئے گا وہ. پھر تبلیغ والے کا تمہیں پوری جان لگاؤ، پورا مال کہاں سے لگائیں گے پورا جان پورا مال؟ ابے بیوی بھی تو ہیں، بچے بھی تو ہیں، کھیت ہے، کاروبار ہے، کارخانے، سب کو چھوڑ دیں. ارے خذہ بالموت حتی یرضی بالہمہ. پڑھ تو لیا، سمجھے نہیں. تبلیغ والوں نے پڑھا نہیں لیکن وہ سمجھ گئے کہ ان سے پوری جان پورا مال کہو جب یہ 4 مہینے دیں گے، ان سے پوری جان پورا مال کہو جب یہ قلعہ دیں گے، ان سے 3 کہو جب یہ 10 دن دیں گے، ان سے 10 دن کہو جب یہ 3 دن دیں گے، ان سے 3 دن کہو جب یہ 2.5 گھنٹے کے لیے تیار ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے. تو دنیا والے سمجھتے ہیں کا 2000 روپے اور پھر تیار ہو گئے 400 روپے. اگر وہ پہلے کہتے 400 میں تو کہ 100 روپے دے دے، 5 آدمی ہیں اور اس سے کم کر. بڑی تشکیل. اس لیے ہمارا آپ سے بڑا مطالبہ ہے کہ آپ سب کیا بنو؟ امام المحدثین بنو. تم سب امام المفسرین بنو، تم سب امام المجاہدین بنو، تم سب امام النحو بنو، امام الصرف بنو، تم سب امام القرہ بنو، تم سب امام التبلیغ بنو. ارے بنو گے؟ کون بنے گا؟ سب بنو گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے راستے کھلے ہوئے. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے علم کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کریں گے، ماں باپ کو چھوڑیں گے، بھائی بہن کو چھوڑیں گے، رشتے داروں کو چھوڑیں گے، مدرسے کی 4 دیواری میں پڑھ کر دنیا اور ما فیہا کو بھلا بیٹھیں گے. سامنے ان کے صرف اللہ ہوں گے، رسول اللہ ہوں گے، قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، آخرت ہوگی. اس کے علاوہ سب سے وہ غافل ہو جائیں گے. مجاہدے میں ایسے مستغرق ہو جائیں گے، مطالعے میں ایسے مستغرق ہو جائیں گے، نہ انہیں کھانے کی